جی السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کے اسلوب اور مزاح نگاری کے حوالے سے۔ دوستو، کسی بھی مصنف کے اسلوب میں سادگی، اختصار، جامعیت، شائستگی، صحت مندانہ فکر اور خلوص کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام خوبیوں کے علاوہ مصنف کی شخصیت اور مزاج بھی اہم ہوتا ہے، اور ان تمام خوبیوں کا مصنف کے مزاج اور شخصیت سے گہرا تعلق بھی ہوتا ہے۔ مصنف کسی دوسرے شخص سے متاثر بھی ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی ہمیں مصنف کے اسلوب پر نظر آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے اسلوب میں ہمیں سر سید، غالب اور شبلی کے اثرات واضح محسوس ہوتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی طنز و مزاح تخلیق کرتے وقت فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ زبان کا مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں، زبان کی معنوی، نحوی، صرفی اور صوتی خصوصیات سے واقف ہیں۔ اسی بنا پر وہ اعلیٰ پائے کے مزاح نگار کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کے طنزیہ اور مزاحیہ اسلوب میں زبان کا بڑا اہم کردار ہے۔ کبھی رشید احمد صدیقی رعایت لفظی سے کام لیتے ہیں اور کبھی وہ لفظوں کے الٹ پھیر سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، رات کے وقت بے ایمانوں کی بحث چھیڑنے سے نیک بیویاں ڈراؤنے خواب دیکھتی ہیں اور بیداری میں نیاز مند شوہر ڈراؤنی بیویاں۔ اس کے علاوہ صنعت تجنیس کے استعمال سے بھی وہ دلکشی اور شعریت پیدا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا صوتی آہنگ بڑا قابل ذکر ہے۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے، اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں۔ رشید احمد صدیقی قول محال یعنی پیراڈاکس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، مشورہ دینے سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں، اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور حماقت ہو سکتی ہے تو پھر یہ ہے کہ مشورے پہ عمل نہ کیا جائے۔ رشید احمد صدیقی اپنے تمدنی اور سماجی حالات پر بھی مزاحیہ انداز میں تبصرہ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، کرسمس کا زمانہ تھا جب انگریز کیک اور ہندوستانی سردی کھاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی زبان کے مختلف انداز میں استعمال پر قادر ہیں۔ وہ موازنے کی ترکیب سے مزاح پیدا کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، دیہات میں ارہر کے کھیت کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ہائیڈ پارک کو لندن میں۔ تذکیر و تانیث کے استعمال سے اور نفی اثبات کے استعمال سے بھی وہ مزاح پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً لکھتے ہیں، دیوتاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جسے عزیز رکھتے ہیں اسے جلد دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، اور دیویوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جسے عزیز رکھتے ہیں اسے کہیں کا نہیں رکھتے۔ لفظوں کا مناسب انتخاب اظہار میں شائستگی کے باعث ان کے ہاں شگفتگی نظر آتی ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بے ساختگی، رنگین بیانی، اختصار ان کی خاص خوبی ہے۔ ان کی تحریروں میں ڈھیلا پن موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مشہور نقاد آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ رشید صاحب ہنسی ہنسی میں نہ صرف بہت کچھ کہہ جاتے ہیں بلکہ سوچنے کے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ شکریہ۔